بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کے رزق کا فیصلہ کر دیا ہے، اس کا مقدر پہلے سے لکھ دیا ہے۔ کوئی بندہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کا رزق کا حصہ کوئی اور لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ رزق انسان کے تلاش میں ایسے پھرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، جیسا کہ موت انسان کے تلاش میں ہے۔ جیسے موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، اسی طرح سے رزق سے بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ جو مقدر ہے وہ بہرحال ملے گا، قریب ہے تو بھی ملے گا، دور ہے تو بھی ملے گا۔ آپ کے ظاہری لحاظ سے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے رزق وہاں لکھا ہوگا تو وہاں پہنچو گے، وہاں جاؤ گے، وہاں ملے گا۔ آپ کا رزق اگر کعبۃ اللہ کے قریب لکھا ہے تو آپ کو حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ انسان تو اشرف المخلوق ہے، جانوروں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر دانے کے اوپر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا حصہ رکھ دیا ہے کہ یہ دانہ اس کا ہے، اس کو نہیں ملے گا، یہ اس کا ہے، اس کو نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے، تو ایک جگہ پر ہماری گاڑی کے سامنے کوئی کتا آ گیا اور وہ ٹکرایا گاڑی کے ساتھ، وہ آواز بھی آئی، ہمیں یقین ہوا کہ وہ کتا ہماری گاڑی کو لگا، لیکن میں نے پیچھے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، کوئی مرا بھاگا کیا نظر نہیں آیا۔ آخر چلتے چلتے تقریباً 300 کلومیٹر دور جا کر کے ہمیں کسی ہوٹل پر رکنا پڑا۔ بولا جیسے ہی ہم گاڑی کو وہاں لے گئے ہوٹل کے قریب، تو جیسے بریک لگائی تو اسی ٹائم پر ہمارے بانٹ پر بیٹھے ہوئے کتے نے چھلانگ لگائی اور سیدھا سامنے جو ہڈیاں چاول وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہاں کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ایک پلیت جانور، غلیظ جانور، اور انسان کے مقابلے میں تو اس کی تو کوئی عزت اہمیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو جب رزق اس کا 300 کلومیٹر دور لکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے سواری کا انتظام کر دیا، کون سا ٹکٹ لینا، کون سا کرائے کے پیسے اکٹھے کرنا، کون سا کسی کو منت و سماجت کرنا، رزق وہاں لکھا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رزق بھی آپ کے تلاش میں ایسے ہی ہر وقت آپ کو ڈھونڈتا رہتا ہے جیسے کہ موت آپ کے تلاش میں ہو۔ جب یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے نا تو آدمی کوئی چور نہیں بنے گا، کوئی ڈاکو نہیں بنے گا، کوئی حرام خور ظالم نہیں بنے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ظالم آج کے مسلمان انسان کو
لوگوں کی باتوں پر تو بڑا بھروسہ ہوتا ہے اور میڈیا کی باتوں پر تو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، یار دوست پر تو بڑا اعتماد کرتا ہے، لیکن اگر اس چرے کو پاگل کو اعتماد نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے یار۔ کوئی بندہ بول دے کہ بابا باہر ہنگامہ ہے، ڈاکو کھڑے ہیں، پولیس والے آئے ہیں، سارے تسلیم کرتے ہیں، ہاں بات صحیح ہوگی، اور پیغمبر کریم نے فرما دیا کہ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، آپ محنت کرو جائز طریقے سے، لیکن آپ اسی کے حرص میں ناجائز راستوں کو نہ اپناؤ، لیکن اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، آپ کے لیے میں نے دن کمانے کے لیے پیدا کیا ہے، رات آرام کے لیے ہے، دن کمانے کے لیے ہے، دن کو جتنا ہو سکے آپ کماؤ، محنت مزدوری کرو، آپ کا محنت کرنا حلال روزی کے لیے یہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں کہلائے گا، بے فائدہ گپ شپ میں لگاؤ گے تو یہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ویسے ہی پڑے ہوئے ہو، سوئے ہوئے ہو بغیر نیند کے ایسے سستی میں تو یہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بے فائدہ کسی کام دھندے میں چلے گئے تو یہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کسی مقصد کے بغیر بیٹھے رہنا یہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے دوستوں کے پاس آپ کا جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرح کے دوستوں کے پاس آپ کا جانا یہ غفلت ہے اور اس کا آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ کون سے 2 طرح کے دوستوں کے پاس جانا ضائع ہونے سے بچنا ہے؟ جس دوست سے آپ کو دنیا کا کچھ نہ کچھ فائدہ مل رہا ہو، یہاں جانا بھی ٹھیک ہے، بھائی میں اس کے پاس گیا حالات پوچھنے کے لیے، کپڑے شپڑے کا کاروبار پوچھنے کے لیے یا حال و احوال پوچھنے کے لیے، یہ دوستی کرنا، اس کے پاس جانا، اس کے پاس بیٹھنا کوئی برا نہیں، اچھا ہے۔ دوسرا وہ دوست جس کے وجہ سے آپ کو آخرت کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، دینی معلومات مل رہی ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے، تو یہ 2 جگہوں پر جانا تمہارا ٹائم کامیاب ہو رہا ہے، فائدے میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کی دوستیاں اور گپ شپیں لگانا یہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور وقت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اسی وقت کے ذریعے سے آدمی جنت بھی کما سکتا ہے اور جنت سے محروم ہو کر کے جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ جو لوگ جنتی بنتے ہیں وہ بھی اسی وقت کو صحیح استعمال کر کے جنتی بنتے ہیں، جو جہنمی بنتے ہیں وہ بھی اسی وقت کی بے قدری کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں۔ تو آپ دنیا کے اندر اگر رہتے ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے کمانے کے لیے نکلنا، محنت مزدوری کرنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، عبادت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے کے اندر ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور ہٹا کٹا قداور آدمی کسی مزدوری کام دھندے میں لگا ہوا تھا، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بولا کہ کاش کہ یہ اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، قد و قامت کو اللہ کے راستے میں لگاتا تو کتنا اچھا تھا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ ایسا نہیں بولو، ایسا نہیں بولو، اگر کوئی بندہ محنت مزدوری کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، محنت مزدوری کرتا ہے اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا انتظام کر سکے، ان کی ضرورتیں پوری کر سکے، محنت مزدوری کرتا ہے اس لیے کہ اپنے محلے والوں کے کچھ میں خدمت کر سکے، تو یہ بندہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ بندہ بھی جہاد میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ 3 نیتیں ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسئلۃ، جس بندے نے دنیا طلب کی اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے میں بچ جاؤں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے، اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، پیسہ حاصل کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی کرنے کی خاطر اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو آگے نتیجے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بندے کی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کی رات کو آپ چاند کو چمکتے دیکھتے ہو۔ کام کیا بتائے بھائی؟ 3 کام۔ حلال کمانے کے لیے کوشش کر رہا ہے 3 مقصد کے ساتھ۔ ایک یہ کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ آج کل لوگوں کے اندر ہاتھ پھیلانے کی عادت بہت عام ہو گئی ہے، اسی کو لوگ بھاری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ غالباً حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ وہ ایک جگہ پر جا رہے تھے تو اچانک بڑا طوفان آ گیا، بڑا طوفان آ گیا تو سب کے زبانوں پر یہ بات، ارے بڑے حالات خطرناک ہیں، بڑی شدید ہوا ہے، شدید طوفان ہے، سخت حالات آ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ طوفان شدید نہیں ہے، یہ سخت نہیں ہے، سخت حال وہ ہے جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کوئی آپ کے اوپر بڑا حادثہ آ جائے، مصیبت آ جائے، یہ اتنی خطرناک نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، یہ خطرناک ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا کماتا رہ، حلال کمائی میں لگا رہ، بازار کا رخ کبھی بھی ختم نہ کرنا، بازار میں جاتے رہو کمانے کے لیے۔ کیوں کہ اگر آپ کے پاس سے پیسہ ختم ہو گیا تو سب سے بڑی آپ کے اندر جو کمی آئے گی، کوتاہی آئے گی، وہ دین کے اندر تیرے دین میں ملاوٹ آ جائے گی، تیرے دین میں ملاوٹ آ جائے گی۔ اس طریقے سے کہ جو مالدار ہوگا اسی کے ساتھ تیرا رویہ اور ہوگا، غریب کے ساتھ تیرا رویہ اور ہوگا۔ امیر ہے تو اس کی چمچا گیری چاپلوسی کرے گا، غریب ہے تو اس کو ٹھکرائے گا۔ یہ پیسہ نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر پیسہ تیرے پاس نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو گھٹیا سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، عزت کے ساتھ تیرے ساتھ برتاؤ نہیں کریں گے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے یاروں دوستوں میں نظر رکھو کہ کوئی بندہ اچھا خاصا ہو، آپ کے پاس ایک مرتبہ مانگنے کے لیے آئے، جھٹکا لگے گا، ارے دوں نہ دوں، خیر اگر دے بھی دیا پھر دوبارہ آئے تو آپ کے دل میں نفرت آتی ہے۔ لکھا ہوتا ہے دکانوں میں، ادھار ایسا جادو ہے کہ ہم آپ کو دیں گے تو آپ گم ہو جاؤ گے، واقعی گم ہو جاتے ہیں۔ ادھار مانگنے میں جب نفرت ہوتی ہے تو پھر خیرات مانگنے میں کتنا ہوگا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزی طلب کرتا ہے لیکن حلال بھی ہو، حرام نہیں، اور حلال ہونے کے ساتھ ساتھ نیت کیا ہے، کیوں مانگ رہا ہوں، کیوں محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تعففاً عن المسئلۃ، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے۔
اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل کے ساتھ خیر خواہی کی خاطر ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کرتا ہو۔ میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورت ہوگی، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ خرچہ کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ بیٹی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ عیاشی پوری کرنا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ضرورتیں پوری کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کل جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں اور خودکشیوں میں جا رہے ہیں، اس کا بڑا سبب ان کی عیاشیاں ہیں، ضرورتیں نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ضرورتیں سب کی پوری ہو رہی ہیں، سب کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن خواہشات کا کوئی راستہ روک تھوڑی سکتا ہے۔ یہ خواہش اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں۔ صرف اتنا روٹی کا ٹکڑا مل جائے جس میں بھوک مٹ جائے، پیٹ بھر جائے نہیں، بھوک مٹ جائے۔ اتنا کپڑے کا ٹکڑا ملنا جس کے اندر شرم گاہ چھپ جائے، ناف سے گھٹنوں تک کا کپڑا آ جائے، اور اتنی کوئی چھت کا ٹکڑا مل جانا جس کے اندر آپ سردی گرمی کے اندر آپ اپنا سایہ کر سکو، یہ ہے آپ کی ضرورت، یہ ہے آپ کی ضرورت۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ کھولا تھا اصحاب صفہ کا، اس مدرسے کے جو طلباء تھے ان میں سے ایک طالب علم تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم جو وہاں پڑھتے تھے تو زیادہ تر پڑھنے والوں میں سے کپڑے جو ہوتے تھے صرف اتنا ہوتا تھا کہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک کو ہم چھپاتے تھے، بند کرتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر ہلتے جلتے بڑا خیال کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی اندر کے عضو پر، شرمگاہ پر کسی کی نظر پڑ جائے۔ آج کے زمانے میں آپ نے اپنے آنکھوں سے کبھی ایسا غریب دیکھا ہے؟ آج کل بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں فالودہ کھلاؤ۔ ارے فالودہ تیری ضرورت ہے؟ ہمیں چائے پلاؤ، اور یعنی عجیب قسم کے مطالبے۔ بھوک مٹانے کے لیے اگر مانگنا پڑے پھر بھی بچنا چاہیے، اور یہاں تو عیاشی کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے، عیاشی کے لیے بھیک مانگی جا رہی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں، بیٹی کے شادی کے فرنیچر کے لیے، بدعت کے لیے خیرات مانگتے ہیں، زکوٰۃ مانگتے ہیں، بدعت کے لیے۔ یہ جہیز کے اندر بہت ساری چیزیں دینا یہ کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے خوشی سے دے دو، بے شک منع نہیں ہے، لیکن لازم سمجھو، اپنے پیسوں سے لازم سمجھو تو بھی بدعت ہے۔ اپنا پیسہ ہے ہی نہیں، قرضہ لے کر کے اور کہیں سے کرو تو بھی ناجائز ہے۔ تو ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی سب کی پوری ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس لیے کمائے کہ میں ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ گھر والوں کی، بیوی کی، بچوں کی ضرورتوں کو پورا کروں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ آپ کے نماز کی طرح عبادت ہی شمار ہوگی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چمکدار چہرے کے لیے، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چمکتے قیامت کے دن آپ کی اللہ کے سامنے پیشی ہو، اس کے لیے تیسری چیز جو بتائی پیغمبر کریم نے وہ یہ کہ تعطفاً علی جارہ، پڑوسیوں پر نرمی کرنے کے لیے، پڑوسیوں پر نرمی کرنے کے لیے۔ آپ کے گھر میں جو کچھ پکتا ہے پڑوسیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حصہ نکالو، گھٹے گا نہیں، مال بڑھے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام پر دو اور مال گھٹ جائے، روزی گھٹ جائے، نہیں ہو سکتا۔ پیٹ کو بھرنے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تمہارا پیسہ نہیں ہے بھائی، اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت شامل حال ہو، تھوڑے میں بھی بڑا گزارا ہو جائے گا۔
اگر برکت رحمت نہیں ہے تو بڑے میں بھی گزارا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ ان 3 چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر، کماتے تو سارے ہیں الحمدللہ، کوئی شاید کوئی 100 کے اندر 1-2 کوئی نکما ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ الحمدللہ کمانے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پرندوں پر نظر کرو، پیغمبر کریم نے فرمایا پرندوں پر نظر کرو، صبح کے ٹائم پر بھوکے خالی پپوٹوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور پھر شام کو پیٹ بھرے پپوٹے بھرے واپس آتے ہیں۔ اس کے اندر علماء نے کئی ساری، اس پیغمبر کریم کا فرمان اتنا بس، اسی کے اندر حکمتیں یہی ہیں کہ رزق روزی کا مالک اللہ ہے، رزق روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پرندوں کو روزی دے رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین روزی عطا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں پرندوں کے خالی پپوٹے کے ساتھ نکل کر کے بھر کر کے واپس آنے کی مثال دینے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ حکمت یہ بھی ہے کہ پرندہ ایک بے عقل جانور ہے، انسان جتنا عقل مند تو نہیں ہے، انسان جتنا پرندہ عقل مند تو نہیں ہے، یا کوئی جانور ہو وہ انسان جتنا عقل مند تو نہیں ہے، لیکن جب ان کو بھی بھوک لگتی ہے تو باہر بھاگتا ہے۔ پرندہ گھر کو چھوڑتا ہے، گھونسلے کو چھوڑتا ہے، ادھر جائے گا، کہیں نہ کہیں سے روزی کی تلاش کرے گا، کہیں نہ کہیں سے روزی کی تلاش کرے گا۔ جانور ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، پھر بھی جب بھوک لگے گی تو بھاگے گا، رسی کو چھینے گا، توڑے گا، جا کر کے بھاگے گا، کہیں نہ کہیں سے اپنی روزی کی پیٹ کی بھوک بجھائے گا۔ اور انسان اگر اپنے کھانے کے لیے، اپنے رزق روزی کی تلاش میں نہیں نکلتا تو یہ تو ان جانوروں سے بھی گندا ہوا، جانور جتنی بھی اس کے اندر عقل نہیں ہوئی۔ تو رزق کی تلاش میں نکلنا، محنت کرنا، یہ بھی بڑی عبادت ہے، اور الحمدللہ یہ سارے کرتے ہیں۔ اسی کے اندر نیت تھوڑا سا صحیح کر لیں اور تھوڑا سا اپنے خرچے کے اندر اندازہ رکھیں، کیوں محنت کر رہا ہوں، یہی 3 نیتیں رکھیں۔ کیوں محنت کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں کسی کے سامنے محتاج نہ ہوں۔ کیوں محنت کر رہا ہوں؟ گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، عیاشی نہیں، عیاشی بے قدری ہے، عیاشی اللہ کی نعمت کی بے قدری، اور بے قدری کی وجہ سے پھر رزق چھن جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سلسلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میں پڑوسیوں کا تھوڑا سا خیال بھی کرو، اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ دو، نقد پیسوں کی صورت میں دو، راشن بھیج کر کے دو، یا پھر ان کو پکا پکایا ان کی طرف بھیج دو، کچھ نہ کچھ ضرور کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں راستے میں جا رہے تھے تو ایک بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑا بزرگ نمونہ تھا، بات چیت ہوئی، گپ شپ لگائی، پھر پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ بولا کہ میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہوں بس۔ پھر فرمایا کہ پھر آپ کے کھانے پینے کا انتظام، گھر کا خرچہ وغیرہ؟ بولا وہ میرا بھائی کرتا ہے، الحمدللہ وہ میرا بھائی کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھائی تجھ سے بڑی عبادت کرنے والا ہوا، تیرا بھائی تجھ سے بڑی عبادت کرنے والا ہوا، اس لیے کہ تیری عبادت بھی کھانے پینے کی وجہ سے ہی تجھے طاقت ملی، وہ کھانے پینے کا انتظام جب وہ کر رہا ہے تو اسی کو اپنی محنت کرنے کا ثواب بھی ملے گا، تجھے کھلانے پلانے کی وجہ سے تیری عبادت کا ثواب اس کو بھی ملے گا، تجھے تو ملے گا لیکن اس کو بھی ملے گا۔ تو آپ اندازہ کریں اتنا بڑا انعام اپنی ضرورتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور کیا چاہیے بھائی؟ اس وجہ سے جتنی عمر ہے، جیسی عمر ہے، آپ محنت کرتے رہیں، ان تینوں نیتوں کے ساتھ کمانے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی۔ اور اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ ماں باپ کے اوپر بوجھ نہ بنے،
ماں باپ اگر ضعیف ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو کام کرنے نہ دیں، لیکن ماں باپ کو بھلے بوڑھے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش کرتے رہو، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہو تو روزی کمانے کے لیے اپنے طاقت کے مطابق وہ کمانے کے لیے بھی آپ وقت نکالیں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال روزی بابرکت نصیب فرمائے، جس روزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی تینوں توفیق نصیب فرمائے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، اپنی ضرورتوں کو، گھر کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔